الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں یہ موضوع لائے تھے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج بھی اسی سلسلہ میں دوسری قسط ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ ازرو قرآن، ازرو اصل میں ہمارے زمانے میں حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے بعض لوگوں کی کہ اگر آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں، آپ سے مراد آپ کا مسلک اہل سنت کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تو اس پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ وہ میڈیا کے غدار، وہ یہود و نصارہ کے غلام جنہوں نے یہودیوں سے پیسے لے کر اپنے آپ کو یہودیوں کا غلام بنایا ہوا ہے، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ میں نے خود سنا ہے۔ وہ ایک نہایت ہی بدترین اور گستاخ شخص ہے، غامدی کے نام سے غالباً اس کو جانتے ہیں، پتہ نہیں اس بدبخت کا پورا نام کیا ہے، کسی کو آتا ہو تو جوید احمد غامدی۔ وہ یہ انٹرنیٹ پہ میں نے اس کا یہ دیکھا جناب، وہ کہہ رہا ہو جی بعض لوگوں نے یہاں تک بھی ان کی شان بڑھا دی ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے اس کا کہیں دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے۔ تو جب ایسے چور اور ڈاکو امت اور سلطنت اسلامیہ کے رہائشیوں کے میڈیا پہ راہبر اور رہنما بن کے بیٹھے ہوں، تو پھر امت کو ہوش لینے کے لیے فرض عین کا درجہ اسلام کہتا ہے کہ اب ذرا ہوش لینا ہے۔ اب ذرا کیا لینا ہے؟ ہر غدار، ہر ڈاکو اور چور کا ساتھ نہیں دیا جاتا، ساتھ صرف اسی کا دیا جاتا ہے جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو بات؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم یہ بات کریں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو پھر لوگ چیختے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا بکمال رب نے کسی کو بنایا نہیں، تو لوگ پھر بھی چیختے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اہل سنت کے ہاں اللہ کے فضل سے اشعار، نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں، یا ہمارے ائمہ کی کتب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کے فضل سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رب نے کسی نبی کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ یہ قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی مذہب ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ جس میں یہ عقیدہ نہیں وہ ان ساری باتوں سے دور ہو گیا، وہ ان ساری باتوں سے۔ آج اس نقطے کو سمجھانے کے لیے جس طرز عمل کو ہم نے لیا ہے قرآن مقدس سے، اس کا عنوان کچھ یوں بنتا ہے: اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے بھیجنے کے بعد دنیا میں تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے زمانہ رسالت و نبوت میں اپنی اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ، الوہیت و رسالت کے اصول بتاتے رہے۔ جو مان لیتے خوش نصیب تو مان گئے،
اور جنہوں نے نہ مانا وہ ٹھہرے کافر، وہ ٹھہرے۔ پھر وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو مختلف باتوں سے یاد کیا کرتے تھے، اپنے انبیاء علیہ السلام کو مختلف باتوں سے یاد کیا کرتے تھے۔ پیچھے پکھے تھے، چلو بندے بیچارے گئے، مختلف باتوں سے کیا کرتے تھے؟ تو جیسے وہ نبی علیہ السلام کو کوئی جملہ بولتے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف، تو پھر ان کو جواب ان کا نبی خود دیا کرتا تھا۔ آج کا جو پوائنٹ اور جو اصول جس پہ ہم یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رب نے کسی نبی کو بھی پیدا، وہ پوائنٹ کیا ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ فرض کیا نوح علیہ السلام پہ قوم نے اعتراض اٹھایا کہ آپ کو ہم ایسا دیکھتے ہیں، ابھی ہم قرآن پڑھ کے آپ کو بتائیں گے وہ کیا کہتے تھے، تو آگے سے آپ کو جو انہوں نے ایسا کہا کہ جیسے آپ تھے، مثلا آپ مجنون نہیں تھے، انہوں نے آپ کو مجنون کہہ دیا۔ آپ پر جادو نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی لگتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوگا، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، معاذ اللہ۔ یہ میں مثال فرض کر رہا ہوں، قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو آگے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر جب اعتراض اٹھتا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے، تو اس ناموس رسالت، ناموس نبوت پر جو اعتراض کفار کرتے تھے، تو جواب اس زمانے کا نبی خود دیا کرتا تھا کہ تم جیسا مجھے سمجھتے ہو میں ویسا، جس طرح کا ہلکا تم مجھے جانتے ہو، اللہ نے نبی کو اتنا ہلکا پیدا۔ کسی بھی نبی پہ اعتراض ہوا، نبوت کے منصب پہ اعتراض ہوا، رسالت کے منصب پر اعتراض ہوا، ناموس نبوت و ناموس رسالت پر، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں کہیں بھی اعتراض کیا کرنے والوں نے، اور آپ کو اس بات کا تو پتہ ہوگا نا کہ ناموس رسالت، ناموس نبوت پہ اعتراض کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا فیصلہ کون ہو سکتے ہیں؟ مسلمان نے کبھی نبوت پہ اعتراض نہیں کیا۔ جب سے آدم علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک، یہ گارنٹیڈ شدہ بات ہے کہ کسی بھی نبی کو ماننے والی ہستی نے کبھی ناموس رسالت اور ناموس نبوت پر اعتراض، قرآن کا فیصلہ ہے ناموس رسالت، عزت رسالت، صفت رسالت، شان رسالت، مقام رسالت، درجہ رسالت، علی ھذا القیاس۔ جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ کرنے والے کون ہوتے تھے؟ تو جس نبی پہ اعتراض ہوتا رہا، ہر نبی نے اپنے اعتراض کا خود، اور جب بات آتی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر معاملہ صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے آپ سے نسبت رکھی، اگر کافروں نے ان پہ بھی اعتراض کیا تو انہوں نسبت رکھنے والوں کو خود جواب نہیں دینا پڑا، بلکہ احکم الحاکمین نے نسبت مصطفیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے غلاموں کی طرف سے کافروں کو خود جواب عطا فرمایا۔ اور میرے آقا تو بہت اونچی شان کے مالک ہیں، اسلوب دیکھیں رب کا، قانون دیکھیں رب کا، قانون دیکھیں قرآن کا، اسلوب دیکھیں قرآن کا، کہ ادھر نبی پہ کفار اعتراض کریں تو جواب نبی خود دیتا رہا، ادھر نبی علیہ السلام کے غلاموں پہ کافر اعتراض کریں تو جواب رب دیکھیں قرآن والا پہ بھیجتا رہا۔ اب ہم وہ مثالیں چند آپ کے سامنے رکھنے چلے ہیں۔ سب سے پہلی مثال، جناب نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کے کافروں نے کہا، آپ کی قوم کے، کیونکہ مسلم نے کبھی نبوت پہ اعتراض، مسلم کسی بھی حیثیت سے نبوت کے آگے سینکڑوں شعبہ حاجات ہیں، ان کے وصف، اوصاف، مقام، رفعت، بلند مقام کی حیثیت کے اعتبار سے سینکڑوں شعبہ جات ہیں جو ایک نبی علیہ السلام کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی نبی نے کبھی کسی شعبے کے متعلق بھی کبھی انگل اٹھائی ہے تو ہمیشہ، بولو تو صحیح، قرآن کی بولی ہے،
نبوت پہ انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ قرآن نے ہمیں نظریہ دیا ہے۔ مسلم کبھی انگلی کیا اٹھائے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو ان کے قدموں میں جھکا کے ڈال دیتا ہے، پھر بندہ مسلم۔ اسلم یسلم اسلام فہو مسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ان کو پیغام دے دیا، مسلم کی تعریف لغوی حیثیت سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو اس کو پیغام پہنچایا مسلم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سب کچھ آپ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ آپ نے کہا رب کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنا سب سے قیمتی اعضاء، سب سے خوبصورت اعضاء، اپنا چہرہ پیشانی زمین پہ رگڑ ڈالا۔ کیوں رگڑ رہے ہو؟ جو مصطفیٰ کا حکم آ گیا کہ محبوب نے فرمایا کہ عبادت یوں ہوتی ہے۔ عبادت فرمایا روزہ رکھنا ہے، 16-17 گھنٹے کیوں بھوکے پیاسے ہو؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا، بس مصطفیٰ کا فرمان علی شان آ گیا۔ مسلم اس کو کہتے ہیں، مسلم اس کو کہتے ہیں۔ اب کافروں نے کیا کہا؟ اِنَّ لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں بے شک ہم آپ کو کھلم کھلا گمراہ سمجھتے ہیں۔ کون کہہ رہے تھے؟ بلند آواز۔ کس کتاب میں آیا؟ قرآن میں آنا کہ نبی کو گمراہ کہنا کن کا کام ہے؟ نبی کو گمراہ کہنا کن کا کام ہے؟ نبی کو شریعت کے راستے سے بھٹکا ہوا بھولا ہوا کہنا کن کا کام ہے؟ آج جن کو استنجے کا پتہ نہیں، وہ سیاستدان، یہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے، ناراضگی معاف، اگر کوئی اس کا غلام یہاں بیٹھا ہو تو ناراضگی معاف۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، میرا باپ بھی کھڑا ہو، خدا کی قسم اس کو گولی مار تو وہ نہیں کروں۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے، یہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں، کلپ موجود ہے، خلیل بھائی کے پاس موجود ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، میرے پاس موبائل نہیں ورنہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام شریعت سے بھٹک گئے تھے، نبی علیہ السلام شریعت سے بھول گئے تھے۔ تیرے جیسے فاسق و فاجر کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ میرے نبی علیہ السلام کے مقام کو چھیڑے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نبوت پہ کلام کرنے کا قرآن نے اسلوب کیا تھا فرمایا، اور مجمع بیٹھ کے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھٹک گئے تھے، نبی علیہ السلام بھول گئے تھے۔ اب جو تمہارے نبی علیہ السلام کو بھٹکنے والا، بھٹکتا ہوا جو گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا کون ہے شریعت سے؟ جو گمراہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کریں، جو نبی علیہ السلام کو بھولنے والا کہے، نبی بھولے گا تو خطا ہی کرے گا نا، تو گناہ گار ٹھہرا، جب خطا کی تو گناہ ہو گیا۔ تو جو تمہارے نبی علیہ السلام کو گناہ گار کہتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو ووٹ دیں؟ یقین جانے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان باتوں میں بولنے کا، لیکن جب ایسی باتیں آتی تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار ان بیچاروں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم جس غدار کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ تو رسول پاک کا بھی گستاخ ہے، وہ تو رسول پاک کا بھی کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ اور اسی کے ضمن میں سوائے ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں، سوائے ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں، اس نے بھی کسی کی بولی ہوئی بولی تھی، بیچارے کو خود تو پتہ نہیں۔ کنز الایمان شریف کے علاوہ عربی مفسرین اس سے مستثنا ہے، انہوں نے ایسا کوئی ترجمہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی ایسا کوئی ترجمہ نہیں لکھا، لیکن لوگوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے تحت یہی کچھ لکھا جو قوم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی کافر قوم جو تھی، اپنے نبی کو کیا کہہ رہی تھی؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو بھٹکا ہوا پاتے ہیں، ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے تحت ترجمہ کیا کہ محبوب آپ کو بھٹکا ہوا پایا سو ہم نے ہدایت دے دی۔ اب یار کچھ تو شرم کرتے، کچھ تو حیا کرتے۔ جو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی کافروں نے کہا تھا، تم اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہو شریعت کا، اپنے آپ کو مفسر قرآن بھی کہتے ہو شریعت کا، مترجم قرآن بھی کہتے ہو شریعت کا۔ ارے جاہلو، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی جو جملہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے نوح
نوح علیہ السلام کو بولا تھا تم کس منہ سے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہو؟ تم نے وہی جملہ میرے مصطفیٰ کی شان میں لکھ دیا۔ ترجمہ نہ آتا ہو بندہ تو کسی سے رابطہ کر لے کہ ہم قرآن کا ترجمہ کرنے چلے ہیں، اس آیت پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیسا ترجمہ کیا جائے؟ اگر آپ کہیں نا ایسے باتیں تو اٹھاؤ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، اٹھاؤ حفیظ جلندری کا ترجمہ، کس کس کا نام لو، جتنے بھی سنیوں کے علاوہ ہیں آپ لے آؤ ترجمہ۔ انہوں نے آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کو لکھا ہے رسول پاک گمراہ ہو گئے تھے، رسول پاک بھٹک گئے تھے، شریعت سے بھولے بیٹھے تھے، تو جو سارے جملے مترادف فرمانا ہے، ان میں جو معنی بھی لیا جائے مطلب ہوگا رسول پاک گناہگار ہیں۔ یہ لوگوں نے ترجمہ کیا 30واں پارہ سورہ والضحیٰ کے اندر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حالانکہ ہم نے اس اعتراض کا بڑے اتم درجے سے عربی مفسرین کے حوالے سے آپ کے ادارہ میں اللہ کے فضل سے اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ خطا ہے، ترجمہ وہی حق ہے جو 1400 سال کے عربی مفسرین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں رسول پاک نہ گناہگار ٹھہرتے ہیں، نہ گمراہ بنتے، کچھ بھی نہیں بنتے۔ تو اب غور کریں، جو کافر نبی کو کہتے رہے آج کے مسلمان کہلانے والے وہی کچھ رسول پاک کو کہہ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ پھر ہوا کیا؟ قوم نے کہا ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، تو آگے سے جواب آیا، جناب نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم، اے میری قوم۔ یا قوم جواب دینے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو عالمین کے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میں تو عالمین کے رب کی طرف سے کیا بن کے آیا ہوں۔ تو اعتراض کیا نبوت پہ کافروں نے، جواب کون دے رہا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام خود دے رہے ہیں۔ اور رب کا آپ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کریم کے مقام کو کیسے کیسے اجاگر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی، کئی ہزار سال پہلے نزول قرآن سے، تو ٹھیک ہے ہو گیا تھا، ختم ہو گئی بات، قرآن بنا کے نازل کیوں کیا؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ جیسا ہم نے اپنی جن کو نبوت دی ہے کوئی نبی بھی ہم نے ایسا پیدا نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے۔ پھر آگے چلو، جناب ہود علیہ السلام کو آپ کی قوم کے کافروں نے کہا اِنَّ لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، استغفر اللہ العظیم، اِنَّ لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، بے شک ہم آپ کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بے وقوف خیال کرتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ہود علیہ السلام کو آپ کی قوم کے کافروں نے کہا ہم تو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ تو جو تبلیغ کرنے والے ہیں نا ان کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ، وقت نہیں ہے، آپ کا کام ہے حق سچ دین پہنچاتے رہو۔ آپ کو نا فلاں نے میرے بارے میں بات کیوں کی ہے، فلاں میرے بارے میں، تو اور میں کون ہے؟ یہاں تو نبوت کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ آپ حماقت میں ہیں۔ انہوں نے تبلیغ چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جس کی حق اور سچ کی تبلیغ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں اور وہ تبلیغ چھوڑ کے گھر جا کے بیٹھ جائے، وہ عالم نہیں، اس نے قرآن کے اسلوب پہ عمل ہی نہیں کیا۔ نبوت کے خلاف تو لوگ قتل کرنے تک تلے، لیکن نبوت حق اور سچ کی تبلیغ سے رکی۔ ہمیشہ کہا جو مرضی کر لو، جو حق ہے جب تک آخری سانس ہے وہ پہنچنا ہی ہوگا۔ تو امت کے علماء کے لیے یہ درس ہے کہ جو کوئی کچھ کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو، تمہاری طرف جو انگلیاں اٹھتی ہیں اس کی وجہ سے دین حق کی تبلیغ مت چھوڑنا، ورنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے، ورنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔ رب فرمائے گا تیرا کیا مقام ہے؟ یہاں میرے پاک پیغمبروں کو لوگوں نے اتنا کچھ کہا، انہوں نے پھر بھی تبلیغ کا منصب ہے، تو کون ہوتا ہے میرے دین کی تبلیغ چھوڑنے والا؟ قوم نے ہود علیہ السلام پہ انگلی اٹھائی، جواب آتا یا قومی، اے میری قوم والو، اے میری، لیس بی صفاحہ، لیس بی
میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو عالمین کے رب کی طرف سے رسول بن کے تشریف لایا۔ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام پہ آپ کی قوم کے کافروں نے انگلیاں اٹھائیں، کیا کہنے لگے؟ قرآن مقدس کہتا ہے إِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ کہنے لگے اپنے نبی کو قوم کی کافر لوگ کہ ہم اپنے اندر آپ کو سب سے کمزور خیال کرتے، اِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، سب سے زیادہ کمزور ہم آپ کو ہی سمجھتے ہیں، سب سے معاذ اللہ گھٹیا مقام ہم آپ کو ہی دیتے ہیں۔ یہ کافروں نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر یہ آپ کے ساتھ چند لوگ جنہوں نے آپ پر ایمان لائے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے لَرَجَمْنَاكَ، ہم نے کب آپ کو قتل کر دیا ہوتا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہم آپ کو کوئی عزت دار نہیں سمجھتے۔ یہ کافروں نے کہا شعیب علیہ السلام کو۔ جواب آتا ہے یا قومی، شعیب علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں، اے میری قوم والو، آرہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اے میری قوم، کیا یہ میرے کنبے کے جو میرے اوپر ایمان لائے چند لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تم ڈرتے ہو میری ذات تک پہنچنے میں؟ کہا نا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کب کا آپ کو ختم کر دیتے۔ کہا ان کے بارے میں ڈرتے ہو؟ ارے بے وقوفو، ارے جاہلو، یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا زبردست طاقت والا ہے، تم ان سے ڈرتے ہو، مجھے ان پہ کوئی بھروسہ نہیں، مجھے تو اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ تمہیں ڈرنا ہے تو رب سے ڈرو، ڈرنا ہے تو رب سے ڈرو۔ الغرض اعتراض ہوا شعیب علیہ السلام پہ، تو جواب اللہ دیتا ہے کہ شعیب علیہ السلام خود جناب موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے اعتراض کیا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو آپ کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کسی بندے پہ جادو ہو چکا ہو، جس پہ جادو ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ، تجھے پتہ ہے، تجھے اس بات کا پتہ ہے، مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ، یہ میرے اوپر جو تورات اتری ہے نا، اس کو کسی اور نے نازل نہیں کیا، إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ میرے اوپر تورات اور شریعت اور نبوت اتارنے والا، نبوت کا منصب دینے والا وہ رب ہے جو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ فرمایا تجھے پتا ہے وسائل، یہ کتنے دلائل، کتنے روشن معجزات ہیں میرے ساتھ جو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی جھلک رکھی، سینکڑوں اس طرح کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، مقصود تھا آپ کو مسئلہ سمجھانا انبیاء پر قرآن کی روشنی میں۔ کافروں نے اعتراضات کیے آقا علیہ السلام کے علاوہ، تو جواب کہاں سے ملتا تھا؟ خود وہی نبی علیہ السلام دیتے تھے۔ اب چلتے ہیں دوسرے رخ کو دیکھنے، میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کسی کافر نے اعتراض کیا تو جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، رب نے خود مصطفیٰ کی طرف سے جواب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اس بات کی اتم دلیل ہے کہ میرے آقا مولا جیسا رب نے کسی نبی کو بھی بھیجا، اور پھر آپ کے نسبت والوں پہ اعتراض ہوتا ہے تو ان کو بھی جواب نہیں دینا پڑتا، رب خود جواب دے کے قرآن بنا دیتا ہے۔ اب پہلا اعتراض، کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، یہ وہ ہستی یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کی ذات پہ قرآن اترا ہے، جن کی ذات پہ قرآن اترا ہے، انک لمجنون، معاذ اللہ وہ رسول پاک کو کہنے لگے یہ مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ پاگل ہے۔ کون کہنے لگے؟ کافر۔ کون کہنے لگے؟ کافر۔ اب آگے دیکھیں اسلوب کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جواب دیا، اب کس ذات نے جواب دیا؟ اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب ہمیں قسم ہے قلم کی اور جو کچھ ملائک نے لکھا ہمیں اس کی قسم ہے۔ اللہ ویسے ہی فرما دیتا کافی تھا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، کافر جھوٹ بولتے ہیں۔
اللہ نے پہلے 2 قسمیں اٹھائی ہیں، پھر قرآن بنایا ہے، پھر فرمایا ہے میرے محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ اللہ کے فضل سے مجنون، کافر آپ کو مجنون کہیں اور مصطفیٰ کریم خود جواب نہ دے بلکہ ان کا رب جواب دے، آپ کے اوپر آپ کے رب کا اتنا فضل ہے، یہ کافروں کے کہنے سے کیا ہونا ہے؟ میں رب ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا محبوب مجنون نہیں ہے، میرا محبوب مجنون نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مزید فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کی تو وہ فضائل ہیں، آپ کے لیے تو وہ اجر ہے، آپ کے تو وہ رتبے اور مرتبے ہیں غیر ممنون، جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پھر رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بارے میں خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب یہ بے وقوف لوگ ہیں جو آپ کی پہچان نہیں رکھتے، جو آپ کے مقام کو نہیں مانتے، یہ جاہل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ کفار ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ جہنم کے ایندھن ہیں، حالانکہ آپ کا تو مقام آپ کا رب فرما رہا ہے، بے شک آپ بڑے عظمت والے، ادب والے، تہذیب والے ہیں، آپ جیسا اتنی بڑی تہذیب والا اور رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر جب کچھ عرصہ کے لیے کسی وجہ سے حکمت کے تحت نزول وحی منقطع ہو گیا، یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا، تو کافروں نے پتہ کیا کہا؟ کچھ دیر لگی تھی، ایک کام تھا، اس کے احکامات کے لیے وحی کو کچھ دیر ہو گئی، اب رب جانے، رب کا محبوب جانے کہ دیر کیوں ہوئی، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو سوائے چاند کی حکمتوں کے جو مفسرین نے اس کے تحت لکھی ہیں۔ اب وہ کیا کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ کون کہنے لگے؟ یعنی نبوت اور ناموس رسالت پہ اعتراض ہو رہا ہے، کرنے والے کون ہیں؟ رب کا قرآن ہے۔ کیا کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور معاذ اللہ اب اللہ نے ان سے دشمنی لے لی۔ یہ کافروں نے جملے بولے، جیسے ہی انہوں نے یہ بکواس کی نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فوراً بھیجا اور ان کو دیا جواب، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ اس کا شان نزول ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا۔ یار بڑی مزے کی بات ہے، کاش کہ ہمارے پاس کچھ وسعت ہوتی وقت میں تو اس پہ ہم کھل کے کرتے کلام، پھر آپ کو آتی سمجھ کہ اور طرح سے بھی تو اسلوب رکھا جا سکتا تھا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ہی کیوں رکھا ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں رب نے چھوڑ دیا، رب نے ان سے معاذ اللہ دشمنی اختیار کر لی ہے، اب وہی نہیں آئے گی، رب فی الفور جبریل کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب کافروں کو جواب دیتے ہوئے قرآن نازل کرتا ہے اور اسلوب شروع سے کہاں سے رکھا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب ہمیں آپ کے چمکتے ہوئے چہرہ مقدسہ کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب جب زلفوں کو سنبھال کے بیٹھ جاتے ہو، آپ کا رب آپ کے زلفوں کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ کا دشمن بنا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر گھڑی آنے والی پچھلی سے رب آپ کی شان، عزت، شوکت، عظمت اور رتبے بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب سمجھو، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تو اتنا کہا تھا نا کہ محبوب علیہ السلام کو رب نے چھوڑ دیا، اس کے جواب کے لیے اتنا کافی تھا، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا
انہوں نے کہا تھا محبوب سے اللہ نے دشمنی لے لی، اتنا ہی کافی تھا، وما خلا، اتنا ہی کافی تھا۔ اب دو اور آیات کیوں آئی ہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ ان کا منہ بھی بند کرنے کے لیے اور ان کے ہم خیالوں کو قیامت تک کے لیے رب نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے فرمایا جس محبوب کی کافر تم بات کرتے ہو کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہوتا تو ان کے رخ زیبا کی قسمیں اٹھاتا، چھوڑ دیا ہوتا تو ان کے چہرے مقدس کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا، اگر چھوڑ دیا ہوتا اے بے ایمانوں کا ہو تو وہ رب ہو کے اپنے محبوب کی زلفوں کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا۔ اس اسلوب کو اس لیے رکھا تاکہ ان کی عقل بھی درست ہو اور ان کے ہم خیالوں کو بھی قیامت تک سمجھ آتی رہے۔ محبوب کو چھوڑا نہیں جاتا، محبوب کو چھوڑا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مقام دے کے نازل فرما دیا۔ پہلے کہیں بھی ان کے چہرے کی قسم قرآن میں نہیں تھی، پہلے کہیں بھی ان کی زلفوں کی قسم قرآن میں، جب کافروں نے انگلیاں اٹھائیں رب نے فرمایا انگل کا جواب تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن پہلے مصطفیٰ کے چہرے اور زلفوں کی قسم تو اٹھا دیں۔ اب جن کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا کر فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی اختیار کیا، بلکہ اس کا تو یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ فضل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جب آیات بینات نازل ہوتی ہیں کافروں کا منہ بند ہو جاتا ہے، کافروں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں گے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اتنی آیات نازل ہوئی پڑھ کے سنا دی، جبریل کو فرمایا یہ بھی دیکھے، یہ بھی، اور اس نے تو حد کر دی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، قریب ہے تجھے تیرا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھو ایک بات کی رب نے کس کس اسلوب سے محبوب کا مقام ذکر کر دیا۔ فرمایا وہ پیچھے والے انبیاء تھے جو کچھ کسی نے کہا ان کو خود جواب دینا پڑتا تھا، یہاں ذرا سوچ کے آنا، جو ناموس رسالت تاجدار ختم نبوت علیہ السلام پہ بولے گا تو جواب مصطفیٰ نہیں دیں گے، مصطفیٰ کا رب عطا فرمائے گا، اور جس کے خلاف رب گواہی دے دے قرآن میں اس سے بڑا دنیا میں کافر اور کوئی ہو۔ بت پرست بھی گزرے، مشرک بھی گزرے، لیکن اس اسلوب سے ان کو قرآن یاد نہیں کرتا۔ کیوں؟ بتایا گیا کہ بت پرست بھی کافر ہے، مشرک بھی کافر ہے، لیکن جو میرے محبوب کا گستاخ ہے وہ ان سے بھی بڑا کافر ہے، وہ ان سے بھی بڑا کافر ہے، اس لیے اسلوب یوں رکھا۔ پھر کافروں نے کہا، یہ پوری صورت جبریل لے کے آئے تھے، ہم اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، ہم آپ کو نبی ہی نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو نبی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا جبریل پہنچ، کیا لے کے جانا ہے؟ فرمایا یہ لے کے جا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن یاسین اے سردار، یاسین اے سردار، والقرآن الحکیم، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، انک لمن المرسلین، آپ کا رب انا اور لام تاکید، دونوں تاکید کے لیے، انا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے۔ کافر کہیں آپ رسول نہیں، ان کے کہنے سے محبوب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا رب جو گواہی دیتا ہے کہ اے سردار یاسین، اے سردار، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم اٹھا کے آپ کا رب فرماتا ہے انک لمن المرسلین، ضرور آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہو، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے رسول ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، کافروں نے یہ کہا، منافقوں کے سرداروں نے یہ کہا، یہ کہیں دور تھے مدینہ سے، تو کہنے لگے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قرآن ہے،
منافقوں نے کہا آپس میں جب کہیں دور سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینے تک پہنچ گئے، اگر ہم مدینے تک، لَيُخْرِجَنَّ، تو ضرور ضرور نکال دیں گے، الْأَعْزُ، عزت والے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم عزت والے ہیں۔ منافق کیا رہے تھے کہ ہم ضرور، منافق عزت والے نکال دیں گے، منہا اس مدینہ سے، الازل، استغفر اللہ العظیم، ترجمے کے طرف نسبت کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ گھٹیا ہے ہم اس کو نکال دیں گے مدینے سے۔ یہ منافقوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور کیا کہا؟ دو باتیں یہاں لازم سمجھنے ہیں، پھر اگلی آیت سمجھ آئے گی۔ ایک کہا کہ مدینہ سے سرکار علیہ السلام کو باہر بھیج دیں گے، اور دوسرا کیا کہا کہ ہم عزت والے ہیں، معاذ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ و آل بیت کے ہاں کوئی عزت ہے؟ کافروں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے، بے ایمانوں نے کہا۔ اب دیکھو رب نے جبریل کو بھیج کے کیا فرمایا، انہوں نے کہا عزت نہیں، رب کیا فرماتا ہے؟ جبریل فوراً پہنچ، جبریل آتے ہیں اور آ کے حکم سناتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، محبوب اللہ فرما رہا ہے العزہ، رب کے خزانوں میں جتنی عزت ہے، وَلِلَّهِ، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بلند آواز سے، ساری کس کے لیے ہے؟ رب کے خزانوں میں جتنی عزت ہے، وَلِلَّهِ، وہ کس کے لیے ہے؟ یار آپ بولتے ہیں کس کے لیے ہے؟ وَلِرَسُولِهِ، اور رب کے خزانوں میں جتنی عزت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وَلِرَسُولِهِ، تاجدار ختم نبوت کے لیے ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، وہ ساری عزت کے لیے ہے، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے لیے۔ اور میرے آقا کے طفیل فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب نے اگر عزت دی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کو دے رکھی ہے۔ اب منافق کہیں، کافر کہیں ہم عزت والے، رب آگے قرآن بنا کے جواب دے، مصطفیٰ کریم جواب نہیں دیتے، فرما بے ایمانو عزت رب کی ہے، عزت رسول کی ہے، اور رسول کے توسل سے عزت مسلمانوں کو ہے۔ عزت کن کو ہے؟ یا اللہ یہ بے ایمان اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں تو پتہ ہی نہیں ہے، منافقوں کو تو پتہ ہی کیا پتہ نہیں ہے کہ محبوب کا مقام کیا ہے۔ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کسی اور اعتبار سے۔ منافقوں کو پتہ نہیں، قرآن کا چیلنج، قرآن کا فتویٰ، منافقوں کو پتہ ہی کس بات کا کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ منافقوں کو علم ہی نہیں کہ مصطفیٰ کیسے ہیں، منافقوں کے کسی صورت علم میں آ نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کو رب نے کیسا بنایا۔ کیوں؟ قرآن ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا محبوب یہ تو آپ کے مقام کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن سے جو میرے محبوب کی ذات پہ انگل اٹھائے، خواہ علم غیب کی طرف، خواہ اختیارات مصطفیٰ کی طرف، خواہ حاضر و ناظر کی طرف، خواہ شفاعت مصطفیٰ کی طرف، الغرض کسی بھی حیثیت سے انگل اٹھائے تو قرآن نے اس کے بارے میں دو فتوے دیے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو رب نے اس کے بارے میں کتنے فتوے دیے؟ نمبر 1 فرمایا وہ ضرور منافق ہوگا، نمبر 2 لا یعلمون ہوگا۔ ایک وہ منافق ہے جو محبوب پہ انگلی اٹھائے، دوسرا وہ جاہل ہے پرلے درجے کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ رب فرما رہے محبوب بے مثل و بے مثال، اور جو انگل اٹھائے فرمائے یہ منافق ہے، یہ لا یعلمون کے درجے میں ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو کیسا بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کو، آخری بات، سینکڑوں دلائل ہیں اس مضمون کے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اور نسبت کی بات کی تھی، اور کثیر واقعات جب مدینہ کے منافقوں نے تہمت لگائی تھی سرکار علیہ السلام کی بیوی سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر، جب مدینہ کے منافقوں نے کیا لگائی تھی؟
سید عائشہ نبی تو نہیں ہے نا، کسی صورت بھی نبی نہیں، بلکہ محبوب کی غلام ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات پہ کلمہ پڑھنے والی ہیں اور رسول پاک کی بیوی ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ قرآن کا فیصلہ جو سید عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ بھی قرآن کا منکر، جو سید عائشہ کو رسول پاک کی حقیقی سچی بیوی نہیں سمجھتا وہ بھی قرآن کا منکر، جو سید عائشہ کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات کرتا ہے وہ جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ بات ختم کرے، وقت نہیں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جن کی عزت پر تمام مسلمانوں کی ماؤں کی عزت قربان کی جائے، آپ پر کنہوں نے تہمت لگائی تھی؟ مدینہ کے کچھ آج بھی بول رہے ہیں، سمجھ تو آ گئی ہوئی آپ کو، کچھ آج بھی بھونکتے ہیں اپنی ماں کی شان میں۔ مدینہ کے منافقوں نے جب اعتراض کیا سید عائشہ کی طہارت کے سلسلہ میں، مصطفیٰ کریم تو چپ ہے نسبت مصطفیٰ کو فیض سے، رب جبریل کو فرماتا ہے جبریل یہ لے قرآن 17 آیات بینات سید عائشہ صدیقہ کی طہارت پر، آپ کی صداقت پر رب گواہی دیتا ہے، محبوب آپ کی بیوی پاک دامن ہے، منافقوں نے جھوٹ بولا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی دکھاؤ جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن کے لیے رب نے یوں پاک دامنی کی گواہی دے کر قرآن میں 17 آیات بینات نازل کی، حتیٰ کہ میرے محبوب کی بیویوں میں سے، میرے محبوب کی بیٹیوں میں سے بھی 4 شہزادیوں میں کوئی بیوی آپ کی، کوئی بیٹی آپ کی ایسی قرآن کی روشنی میں نہیں نظر آتی جیسا رب نے سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو شرف بخشا ہے کہ ان کی شان میں رب نے قرآن کی 17 آیات بینات نازل فرمائی۔ اور اسلوب کیا تھا؟ جب منافق اور کافر کہہ رہے تھے، ایک گندی تہمت ڈال رہے تھے، رب نے فرمایا مصطفیٰ کریم گواہی دے دے بھی کافی ہے، لیکن اسلوب میں یوں رکھتا ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ سے نسبت جو رکھتی ہیں، میرے محبوب کی بیوی جو ہے، میرے محبوب کی صحابیہ جو ہے، اب محبوب گواہی نہ دے بلکہ محبوب کا رب گواہی دیتا ہے، اور قرآن بنا کے گواہی دی۔ حدیث قدسی میں بھی آ سکتی تھی گواہی، قرآن اس لیے بنایا تاکہ مسلمانوں کو قیامت تک پتا چلے جو سید عائشہ کے بارے میں ایسی ویسی بولے وہ کافر ہوگا کبھی مسلمان۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ایسے ویسے جملے بولنے والا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے فقیر کہتا ہے مسئلے کے حق اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے جو سرکار کی اس بیوی پہ انگلی اٹھاتا ہے اللہ کی قسم ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ کبھی بھی سید عائشہ کے بارے میں اونچ نیچ بولنے والا مسلمان ہو سکتا؟ کیونکہ رب نے گواہی دے کر قرآن اتار کر ایک آیت میں گواہی بھی کافی تھی، 17 آیات بینات نازل کی، فرمایا یہ جھوٹے ہیں، آپ کا رب گواہی دیتا ہے آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ اسلوب سمجھ آیا کہ نبیوں پہ اعتراض ہوا تو ہر نبی نے اپنے اعتراض کا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے نسبت رکھنے والوں پر اعتراض ہوا تو جواب کون دیتا ہے؟ تو ثابت ہونا قرآن سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تو اپنے جیسا کہتے ہو نادانو، ان جیسا تو رب نے کسی نبی کو بھی پیدا نہیں فرمایا ہے، ان جیسا مقام تو رب نے کسی رسول کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ وہی عقیدہ عطا فرمایا جو صحابہ و اہل بیت اطہار کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلک حق پر زندہ رکھے، مسلک حق اہل سنہ و جماعت، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث الاعظم مدد کے نعرے لگانے والے سنیوں کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھے، انہی کے ساتھ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔